عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي، رب زدني علما. لقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها
ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وكان سعيهم مشكورا. صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. جوانی میں عدم کے واسطے سامان پیدا کر غافل، جوانی میں عدم کے واسطے سامان پیدا کر غافل، مسافر شب کو اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، یکتائی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما، صاحب اسماء حسنى و صفات العلیٰ، ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکت کے لیے اور ان گنت لا تعداد درود و سلام سید المرسلین، امام الحرمین، سید الثقلین، جد الحسن والحسین، سید البشر، فخر الرسل، مولائے کل، دانائے سبل، احمد مجتبی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، اور لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین کرام، اولیاء اعظام، ائمہ اربعہ اور حق سچ بیان کرنے والے علماء کرام. اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے بھی حقیقی اور سچے علماء کرام میں شامل فرمائے. حضرات، انسان اس دنیا میں جانے کے لیے ہی آیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس دنیا کو فانی قرار دیا گیا ہے، اور انسان تب تک آخرت کی یاد اور فکر اپنے دل میں پیدا نہیں کر سکتا جب تک وہ اس بات کا قائل نہ ہو جائے کہ یہ دنیا فانی ہے. وہ اس کی ذلت اور خفت اور اس کے نیچ پن اور ذلیل ہونا جب تک اس کو نہ سمجھ لے، تب تک یہ بات یاد رکھیے آپ کے اور میرے دل میں اس عقیدہ آخرت کو بٹھایا نہیں جا سکتا، سمجھایا نہیں جا سکتا، اور دل کی گہرائیوں میں اس کو اتارا نہیں جا سکتا جب تک ہمارا یہ عقیدہ نہ بن جائے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ دنیا، لو کانت الدنیا، اگر یہ دنیا ہوتی اللہ کے نزدیک، عند اللہ جناح بعوضۃ، اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قدر و قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر
اگر ہو تو ما سقا منہا کافرن شربۃ ماء، رب العالمین اس دنیا سے کسی کافر کو ایک پانی کا گھونٹ تک نہ پینے دے۔ اگر اللہ رب العزت کے ہاں اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت ہوتی، آج اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ دنیا میں نے 2 شخص ایسے دیکھے ہیں جو ایک مچھر کے پر کے اوپر لڑ رہے ہیں اور مرنے کے لیے تیار ہیں، مار دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کہیں گے یہ کیسا ممکن ہے کہ ایک شخص مچھر کے پر کے اوپر لڑ رہا؟ حضرات، آج دنیا میں جتنے حسد ہیں، جتنے تکبر ہیں، جتنی ریاکاریاں ہیں، جتنی غیر اخلاقیات ہیں، جتنی فضولیات ہیں، یہ سب اس دنیا کی اہمیت سمجھنے والے ہی وہ ان عملوں کو کر رہے ہیں۔ وہ ان عملوں کو وہی شخص کرتا ہے جو اس دنیا کو، اس کی نظر میں کوئی اہمیت ہے، وہ یہ سمجھ لے کہ وہ اس دنیا کو پانے کی کوشش میں ہے۔ حسد کرنے والا، تکبر کرنے والا، ریاکاریاں دکھانے والا، وہ اس دنیا کو کچھ نہ کچھ سمجھتا ہے۔ لیکن میرے نبی کا ہاں اس دنیا کی کوئی خفت نہیں تھی، کوئی اہمیت نہیں تھی، کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کے اوپری جگہ سے نیچے اتر رہے ہیں، صحابہ کا جھرمٹ ساتھ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ساتھ موجود ہیں۔ وہاں پر اترتے ہوئے ایک کچرے کی جگہ آتی ہے، روڑی کی جگہ آتی ہے، اور وہاں پر ایک بھیڑ کا بچہ، چھوٹے چھوٹے کانوں والا، چھوٹا سا موٹا پڑا ہے جسے مردار کہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے کان سے پکڑا، فرمایا کون ہے جو مجھ سے اس کو خریدے، یا کون ہے جو چاہتا ہے کہ یہ اس کا ہو جائے؟ صحابہ فرمانے لگے اللہ کے نبی یہ تو مردار ہے، اس کے پاس کوئی نہیں آئے گا، اس کو آپ خریدنے کی بات کرتے ہیں، یا کوئی کیسے ممکن ہے کہ وہ کہے گا کہ یہ اس کا ہے؟ بلکہ پھر ایک صحابی اور بولے، میں اللہ کے نبی اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو بھی اس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوتی، کیونکہ یہ عیب والا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے کان ہیں، چھوٹے چھوٹے کان والا عیب والا زندہ بھی ہوتا اس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوتی، اور یہ تو مرا پڑا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر فرمایا ان الدنیا اهون علی اللہ، یہ دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے جتنے تمہارے دلوں میں اس بکری بھیڑ کے بچے کی خفت اور ذلت تمہارے دلوں میں موجود ہے، یہ دنیا اللہ کے ہاں اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے، اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ جب تک ہمارے دلوں میں اس دنیا کی ذلت نہیں بیٹھ جاتی، آخرت کی محبت نہیں بیٹھ سکتی، جب تک اس دنیا کو ہم ذلیل نہ سمجھ لیں گے۔ امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، لغت کے امام ہیں، لینگویج کے، زبان کے، عربی زبان کے بہترین علماء میں سے، بڑی بڑی لغات کی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے ان کے سامنے یہ الفاظ آئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کو کہتا ہے کہ یہ دنیا متاع ہے۔ ہمارے مولوی لوگ متاع کو دھوکے کا سامان کہتے ہوئے ترجمہ کر کے چلے جاتے ہیں، وہ تو تھے لغت کے امام، ان کو یہ معنی جچا نہیں، سوچنے لگے یہ متاع کا معنی یہ نہیں ہے، مجھے اس کا معنی تلاش کرنا ہے۔ عام طور پر متاع کا معنی ہم یہی کرتے ہیں سامان، اور دنیا کے بارے میں کریں گے تو دھوکے کا سامان۔ متاع کا کیا معنی ہے؟ اللہ نے کہا یہ دنیا متاع ہے۔ حضرت امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ گلی گلی پھرے، کوچا کوچا پھرے، اور جگہ جگہ جا کے، گاؤں گاؤں، شہر شہر، کریا کریا، صرف اس لیے مجھے متاع کا معنی پتہ چل جائے۔ وہ کہتے ہیں نا کوئی خدا کو بھی ڈھونڈنے نکلے تو اسے مل جاتا ہے، تلاش میں نکلے متاع کا معنی۔ میرے رب نے ایک ایسا ماحول بنا دیا، ایک گھر کے پاس سے گزر رہے ہیں، اور پاس گھر میں ایک عورت اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ ہاتھ المتاع، متاع لے کے آؤ۔ حضرات اگر عربی سیکھنی ہے تو جا کے عرب کے گاؤں سے ملتی ہے، اگر آپ نے
پنجابی سیکھنی ہے تو آپ کو پنجاب کے پنڈوں اور گوٹھوں سے ملے گی، نہ کہ آپ کو شہر کے لوگ پنجابی سکھائیں گے۔ ایسے ہی عربی سیکھنی ہے تو آپ کو عرب کے بدوؤں سے ملے گی۔ عرب کے دو بدو بہت بڑے عالم دین جو شہید ہو گئے، علامہ احسان اللہ ادھری رحمۃ اللہ علیہ، مدینہ یونیورسٹی میں رات کو 11 بجے کے وقت ریڈیو لگا لیا کرتے تھے۔ شکایت کی ان کے افریقی اسٹوڈنٹ نے، افریقی طالب علم نے شکایت کی کہ یہ رات کو ریڈیو لگا کے بیٹھ جاتا ہے۔ جو انتظامیہ تھی وہ ماننے پہ تیار نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں اتنا ہونہار طالب علم اور ریڈیو چلاتا ہے، اور ریڈیو چلا کے رات کو ریڈیو سنتا ہے، ہم نہیں مانتے۔ یہ کتابیں نہیں پڑھتا، سبق نہیں یاد کرتا، ریڈیو لگاتا ہے، اتنا ہونہار طالب علم، یہ کیسے ہو گیا؟ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، بلایا گیا۔ ہاں بھئی احسان الہی سنا ہے تم رات کو ریڈیو چلاتے ہو؟ تو میں رات کو دو بدو، دو بزرگ اور پنڈوں اور گوٹھوں کے رہنے والے دو عربی صرف آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، میں عربی کو سیکھنے کے لیے ان کی صرف گفتگو سننے کے لیے ریڈیو چلاتا ہوں تاکہ مجھے صحیح معنوں میں عربی آ جائے۔ امام اصمعی نے بھی وہی کام کیا، انہوں سے سیکھا، انہوں نے ہمیں سکھایا۔ عربی اگر صحیح معنوں میں سیکھنی ہے تو آپ کو پنڈوں گوٹھوں سے ملے۔ جگہ جگہ گئے، ایک گھر کے پاس سے گزرے، عورت اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے ہاتھ المتا، متا لے کے آؤ۔ اپنی نظریں اس عورت اس لڑکی پہ لگا لی، یہ لے کے کیا آتی ہے۔ آج مانا پتہ چلنے لگا ہے کہ دنیا کو اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں؟ متا۔ ہم کہتے ہیں دھوکے کا سامان، یہ مانا نہیں ہے اس کا۔ اپنی نظریں گاڑ لی اس بیٹی کے پر، وہ لے کے کیا آتی ہے؟ وہ بیٹی لے کر آئی، وہ آپ حیران ہو جائیں گے سن کے، اللہ دنیا کو یہ سمجھتا ہے، اور ہم اس دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم اس دنیا کے لیے جھگڑ رہے ہیں، اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں۔ مجھے یہاں پر عمر بن عبدالعزیز یاد آتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے ان کو گالی دی، کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر آخرت کا دن نہ آنا ہوتا تو میں بتاتا، تجھے جواب دیتا، میں بتاتا کہ تو کون ہے، پھر تو یہاں سے بچ کر کیسے جاتا اگر آخرت کا دن نہ آنا ہوتا۔ ہم ایک گالی دے کر اپنی آخرت خراب کرتے ہیں، ہم دھوکے دے کر اپنی آخرت خراب کرتے ہیں، جھوٹ بول کر اپنی آخرت خراب کرتے ہیں، ہم ایک چھوٹے سے ایک بالغ جگہ کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے اپنی آخرت خراب کرتے ہیں۔ حضرت یہ دنیا فانی ہے، وہ لے کر آئی، اور کیا لے کر آئی؟ ہم حیران ہو جائیں گے۔ اللہ دنیا کو قرآن پاک میں یہ سمجھتا ہے، اللہ قرآن میں ایسے لفظ استعمال کرتا ہے۔ وہ لے کے کیا آئی؟ جو عورتیں اپنے حیض کے ایام میں جو کپڑا لگاتی ہیں تاکہ وہ گندا خون اس کے اپنے اصل جو کپڑے ہیں اس کے اوپر نہ لگ جائے، کیا وہ کپڑا دوبارہ وہ خود عورت استعمال کرتی ہے؟ نہیں۔ وہ گندا اور غلیظ خون جس کپڑے پر لگتا ہے وہ بچی وہ کپڑا لے کر آئی تاکہ وہ حیض کے ایام میں عورت اپنی اس غلیظ جگہ پہ اور غلیظ وقت میں غلیظ خون کو روک سکے، اپنے کپڑوں کو بچانے کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دنیا۔ اللہ کے نزدیک تو یہ دنیا ایک عورت کے لگائے ہوئے حیض کے ایام میں کپڑے سے بھی بدتر ہے، اور تم اس دنیا کے بارے میں کن معاملات میں پڑھ رہے ہو؟ حضرات اس پر غور کرنا ضروری ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس دنیا میں کس طرح زندگی گزار کے گئے، ہم نے پہلے یہ دیکھنا ہے۔ آخرت کی تیاریاں کیسے ہوتی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن آپ کو کبھی آپ نے کوئی 3 دن ایسے نہ آئے کہ آپ نے کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا کھایا، یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے چلے گئے۔ حضرات آپ جانتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کعبہ مان لائے تھے 7 ہجری میں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وفات پا گئے 11 ہجری 12 ربیع الاول، آپ اس دنیا سے چلے گئے۔ وقت کتنا ہے؟ 7 8 9 10 اور 11، 5 سال کا عرصہ۔ یہ وہ عرصہ ہے جو اسلام کے پیک کا عرصہ ہے، اسلام کی ترقی کا، جب ہر جگہ سے مال غنیمت آ رہا ہے، ہر جگہ سے فتوحات ہو رہی ہے۔ میرے آقا ان دنوں میں بھی 3 دن کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا ہے۔ آقا فرمایا کرتے تھے اگر میں پسند نہ احب اننی، میں پسند نہیں کرتا کہ میرے لیے
یہ احد پہاڑ ذهب بنا دیا جائے، سونے کا بنا دیا جائے، لیکن اگر بنا دیا جائے 3 دن نہیں گزاروں گا اور میں اس کو تمام لوگوں میں تقسیم کر دوں گا، صرف اس اپنے بھائی کے لیے بچا کے رکھوں گا کہ جو یہ جس کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ وہ اس جگہ موجود نہیں ہے اور وہ مقروض ہے، میں صرف اس کے لیے رکھ لوں گا، 3 دن نہیں گزاروں گا۔ کتنی جو گئے ہیں لوگ مدینہ کو پتا ہے کہ وہ کتنے کلومیٹر کے حساب سے لمبا پہاڑ ہے، بہت پہاڑ۔ ہم نے فرمایا سارا مجھے سونے کا بنا دیا جائے گا، 3 دن نہیں گزاروں گا اور میں اس کو لوگوں میں تقسیم کر دوں۔ آج ہم 2-2 ہزار کے لیے، 1-1 ہزار کے لیے، 1-1 روپے کے لیے لڑتے ہیں۔ میرے آقا کے لیے پورا احد پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے، میرے آقا ایسے ہی نہیں ہے کہ اس کو سارا ہڑپ کر جائے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے آخرت کا دن آنا ہے، آخرت کا دن آنا ہے۔ حضرت عمر میرے آقا کے گھر آتے ہیں، فرمایا میں آقا کے گھر میں گیا، آپ کے اوپر صرف ایک چادر ہے کندھوں پہ اور وہ بھی آپ لیٹے ہوئے ہیں تو وہ چادر زمین پہ گر گئی ہوئی ہے، صرف آپ نے ایک تہبند باندھا ہوا، اور آپ کے گھر کا ماحول کیا ہے؟ فرمایا گھر میں کوئی خاص چیز نہیں ہے، کوئی سامان نہیں ہے، یہ ہوتے ہیں آخرت کے تیاریاں کرنے والے۔ گھر میں کوئی سامان نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، صرف کیا ہے؟ ایک چٹائی جس کے اوپر میرے آقا لیٹے ہیں اور ایک ٹاٹ کا تکیہ، ایک ٹاٹ کا تکیہ جس کے اوپر آپ اپنا سر رکھنا بھی گوارا نہ کریں گے، ایسا تکیہ کہ جو چمڑے کا بنا ہوا ہے اور وہ اس کے اندر بھی چمڑا بھرا ہوا ہے اور آپ اس کے اوپر سر رکھ کے سو رہے ہیں۔ جب میں گھر کے اندر داخل ہوا، میرے آقا میرے آنے سے اٹھ کے بیٹھے، آپ کے جسم مبارک کے اوپر نشانات اور میری آنکھوں میں آنسو۔ میں نے کہا آقا وہ کیسر و کسریٰ تو مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ نبی ہو کے آپ کا یہ حال ہے کہ آپ کے جسم پر نشانات ہیں؟ آپ نے فرمایا ان کے لیے دنیا میں ہے، ہمارے لیے آخرت میں ہے، ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے آخرت کے لیے رکھا ہے۔ حضرات وہ دن بھی کبھی نہ بھلائیے گا، خندق کا موقع تھا، خندق کھودی جا رہی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں پر موجود ہیں، ساتھ میں کام ہو رہا ہے، خندق کھودی جا رہی ہے، ایک پتھر ایسا آ گیا جو ٹوٹ نہیں تھا، صحابہ کوشش کر رہے ہیں، فرمایا گیا آقا کو بلایا، فرمایا جی یہ پتھر نہیں ٹوٹا۔ صحابہ فرماتے ہیں اس وقت حالت یہ تھی کہ ہر صحابی، اکثر صحابہ نے اپنے پیٹ میں ایک ایک پتھر باندھا ہوا تھا، کیوں؟ کیونکہ بھوک کا عالم تھا اور خوف کا عالم تھا، سامنے دشمن کھڑا ہے، پورا عرب جو ہے وہ مدینے پر چڑھائی کے لیے آ چکا ہے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ خندق کھود رہے ہیں صحابہ کے ساتھ مل کر۔ فرمایا میرے آقا نے جب کدال اٹھائی اس پتھر کو مارنے کے لیے، ہم نے دیکھا میرے آقا کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے۔ یہ بھوک کا عالم ہے، میرے آقا کے پیٹ پہ 2 پتھر، آپ نے کدال ماری، ایک کدال ماری، فرمایا فتح قیصر، دوسری باری فرمایا فتح کسریٰ، تیسری باری فرمایا فتح مدائن۔ فرمایا ایک ضرب مارنے پر مشرکین تک یہ بات پہنچی تو مشرکین ہنستے تھے، مسکراتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ کہا خود کا حال یہ ہے کہ 2 پتھر پیٹ پر بندھے ہیں اور ضرب مار کر کہتا ہے کہ کیسر فتح ہو گیا ہے، کسریٰ فتح ہو گیا ہے، مدائن فتح ہو گیا ہے، عرب سارا تیرے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے پہنچا ہے، تو کہتا ہے کیسر فتح ہو گیا۔ لیکن میرے صحابہ آخرت کے تیاریاں کرنے والے صحابہ کو یہ فکر نہیں ہے، آپ کی زبان سے بشارتیں سنتے ہیں اور جوش و جذبہ بڑھ جاتا ہے کہ میرے آقا کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کیسے فتح ہو کے رہے گا، کسریٰ مسلمانوں کے قدموں کے نیچے آئے گا اور اس کے کنگن پہنائے جائیں گے اور اس کے خزانے مدینہ پہنچے۔ ان کو یقین ہو گیا اور جوش جذبہ، حالانکہ ایک ایک پتھر باندھا ہوا ہے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے، سخت گرمی ہے، میرے آقا گھر سے نکلے اور حالت یہ ہے کہ بھوک کا عالم ہے، گھر سے نکلے کہ ابو بکر کے گھر چلتا ہوں شاید کچھ کھانے کے لیے مل جائے۔ یہ آخر زمان نبی ہے، یہ تمام دنیا کے آقا سردار گھر سے نکلے کس لیے کہ بھوک لگی ہے، ابو بکر آگے سے مل جاتے ہیں، ابو بکر کدھر جا رہے ہیں؟ اور میں آقا آپ کی طرف آ رہا تھا، بھوک بڑی لگی ہے، سوچا کہ شاید آپ سے کچھ مل جائے، اور میں بھی تمہاری طرف اسی وجہ سے آ رہا تھا کہ شاید مجھے تم سے کچھ مل جائے۔
فرمایا آؤ مل کے چلتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کے پاس. چل پڑے, آگے سے عمر بھی مل گئے. میں عمر کدھر جاتے ہو؟ میں آقا جی آپ دونوں کی طرف آ رہا تھا, بھوک بڑی لگی تھی اور حالت یہ ہے کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے, گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے. یہ وہ ایام ہے جب ہر طرف سے مال غنیمت آ رہا ہے, مسلمان فتوحات پہ فتوحات کر رہے ہیں, اللہ رب العزت ان کو مال غنیمت بھیجتا ہے لیکن وہ پھر بھی بھوکے رہ رہے ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں آؤ ابو الحسن کے گھر چلتے ہیں. ابو الحسن وہ صحابی جن کا اپنا باغ تھا, باغ کے اندر اپنا ہی گھر تھا, اور اس باغ کی حالت یہ تھی کہ اندر سے جو ہے وہ ایک چھوٹی سی جو چھوٹی نہر ہوتی جسے ہم پنجابی میں کھالا کہتے ہیں, وہ اندر سے گزرا کرتا تھا, یعنی کہ بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہوا تھا. تو آپ ان کے گھر گئے, دروازہ کھٹکھٹایا. ابو الحسن گھر میں نہیں تھے, باغ میں کام کرنے کے لیے گئے. دروازہ کھٹکھٹایا, بیوی نے پوچھا کون؟ فرمایا ابو بکر عمر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرماتی؟ فرمایا ما احد اکرم الیاف منی, میں اللہ کی قسم آج دنیا میں جتنے لوگ جن کے گھروں میں آج مہمان آئے ہوں گے ان کو کیا پتا کہ آج ابو الحسن کے گھر میں دنیا کے سب سے کریم اور عزت دار اور سب سے اعلیٰ شخصیات مہمان کے طور پر آئے. آپ کو بٹھایا, آپ نے صلاۃ والسلام حضرت ابو الحسن کو بلایا گیا, آپ آئے, آپ کے سامنے تر کھجورے, خشک کھجورے, چھوارے, ڈوکے, ہر قسم کی کھجورے لا کے سامنے رکھ دی. فرمایا آقا جی بکری ذبح کرنے لگا ہوں, اجازت ہو تو. فرمایا کر لو لیکن دودھ والی کو چھوڑ دینا جو دودھ دیتی ہے. بکری ذبح کی, ہر قسم کا کھانا, بھنا ہوا جسے ہم باربیکیو کہتے ہیں, بھنا ہوا کھانا, گوشت شوربے والا آپ کے سامنے لا کے رکھ دیا. حضرات آپ کی اور ہماری حالت کیا ہوگی جب سخت بھوک لگی ہے اور سامنے رنگا رنگ کے کھانے سجا دیے گئے. آپ اور میں کیا کریں گے؟ کھانے میں مصروف ہو جائیں گے, اور کسی کی ادھر ادھر توجہ ہوگی. توجہ کس طرف ہوگی کہ ایک دفعہ پیٹ بھر لو پھر دیکھوں گا کیا معاملہ ہے. بھوک لگی ہوئی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک لوگ کو منہ میں داخل کرتے ہیں اور آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنا شروع ہوتے ہیں. حضرت ابوبکر فرماتے ہیں آقا جی کیا ہوا, کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا, میرے رب نے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا؟ ان نعمتوں کے بارے میں پوچھ لیا تو محمد کیا جواب دے گا؟ حضرات یہ ہے آخرت, یہ آخرت کی تیاری ہے. دنیا کی خدمت اور ذلت, اس کے کھانے, اس کے رنگا رنگ کپڑے, اس کو فانی سمجھیے, کیونکہ آپ نے ایک ہی کپڑے میں اس دنیا سے جانا ہے. وہ سفید کپڑے ہیں اور وہ بھی بغیر سلے ہوئے آپ کو پہنائے جائیں گے. یہ سفید کپڑے اور یہ خالی قبر, کبھی جا کر دیکھا کر اور آنکھوں سے آنسو بہایا کر اور دیکھ کر رویا کر. اللہ کی قسم حضرت عثمان تھے, قبر کے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے اور بیٹھ کے ٹپا ٹپ آنسو بہا رہے ہیں اور آنسو پہ آنسو گر رہا ہے. پوچھنے والے پوچھتے ہیں داڑھی تر ہو گئی؟ صرف داڑھی نہیں, فرمایا حضرت عثمان جہاں پہ بیٹھے ہوتے اس مٹی کو گیلا کر دیتے, رو رو. فرمایا کیوں روتے ہیں؟ کہا یہ ہے وہ گڑھا جس گڑھے میں نے اب آنا ہی آنا ہے, اور یہ پہلا وہ گڑھا ہے جہاں پر کامیاب ہو گئے تو اگلی منزلیں اللہ آسان کر دے گا. اگر یہاں پر پکڑے گئے تو اگلی منزلیں مشکل سے مشکل ہوتی جائیں. کون سے عثمان ہے آپ جانتے ہیں نا؟ یہ وہ عثمان ہے کہ امیری سمجھ لیں کہ منہ میں سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوئے ہیں. جدھر بھی تجارت کے لیے منہ کرتے ہیں اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے, اور سخاوت بھی اسی وجہ سے کرتے ہیں. سخاوت کی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ جدھر تجارت کے لیے منہ کرتے ہیں رب العالمین ان کو برکات سے نوازتا ہے. تجربہ ہی اتنا ہے تجارت کا, لیکن اپنی دل کی حالت یہ ہے کہ اس گڑھے کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں. یہ ہے حضرت عثمان. حضرات یہ فکر آخرت ایسے پیدا نہیں ہوتی جب تک آپ اپنے دل سے اس کو دل کی آہ نہ نکالیں, یا آپ روحانیت اپنے دل کے اندر پیدا نہ کر لیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ
آپ نے ان کے اندر بھی یہی چیز پیدا فرما دی تھی۔ صحابہ کرام وہ کون؟ صحابہ کرام جو اصحاب صفہ کہلاتے ہیں، وہ کون؟ جو طالب علم ہیں، جن کی عمریں بمشکل بلوغت تک پہنچ رہی ہیں، یہ وہ اصحاب ہیں۔ آپ نے اتنی سی چھوٹی عمر میں ان کے دل کے اندر اتنا ایمان پیدا فرما دیا ہے کہ آپ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن بھوک کی حالت سے جب آپ نماز کا ٹائم ہوتا ہے، صحابہ اصحاب صفہ بھوک کی حالت سے صفوں میں گر رہے ہوتے تھے۔ بدو لوگ، عربی لوگ، پیدو لوگ جب آتے تھے وہ کہا کرتے تھے ان کو کیا ہو گیا؟ انظروا الی ہؤلاء المجانین، ان بیوقوفوں کی طرف، ان پاگلوں کی طرف دیکھو کس طرح یہ صفوں میں گر رہے ہیں، جاتے نہیں ہیں، جا کے کمائیاں نہیں کرتے، اور آ کر ادھر قرآن اور حدیث پڑھنے کی پڑی ہوئی ہے۔ جاتے نہیں ہیں تو جاتے نہیں کرتے۔ آقا تک یہ بات پہنچی کہ کچھ منافقین صحابہ کے کان بھر رہے ہیں۔ میرے آقا نے بڑی زبردست یہ نہیں کہا کہ بھائی جاؤ پہلے دنیا داری کرو پھر آنا، نہیں، فرمایا لو تعلمون، اگر تمہیں پتہ چل جائے، ما لکم عند اللہ، تمہارے لیے اللہ نے کل قیامت کے دن آسمانوں پہ جنت میں کیا مہمانیاں تیار کر رکھی ہے اس چیز کے بدلے جو تم کر رہے ہو۔ فرمایا لدعوتم ان یزدادکم فقرا وحاجا، تمہیں صرف ایک مرتبہ پتہ چل جائے اللہ نے تمہارے لیے اس کے بدلے میں کیا مہمانی تیار کر رکھی ہے، تم دعائیں کرو اے اللہ تو ہمیں فقیری میں اور آگے بڑھا دے، اے اللہ تو ہمیں اور حاجت مند بنا دے، اے اللہ تو ہمیں اور فقیر بنا دے، اے اللہ تو ہمیں مسکین بنا دے، اے اللہ تو ہمیں فقیری میں بنا دے۔ آج ہے دنیا میں کچھ شخص جو اپنے آپ کو کہے اے اللہ تو مجھے فقیر رکھنا، اے اللہ تو مجھے پیسہ نہیں دینا، اے اللہ مجھے تو مال نہیں دینا، تو متا نہیں دینا، لیکن یہاں پر یہ وہ صحابہ ہیں گر رہے ہیں۔ فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے جو تم کر رہے ہیں اس کے بدلے میں اللہ نے تمہارے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، یعنی یہ جو دین کا علم سیکھ رہے ہیں اس کے مقابلے میں اللہ نے تمہارے لیے کیا مہمانیاں تیار کر رکھی ہے، فرمایا تو تم دعائیں کرو اے اللہ تو فقیر میں اضافہ کر، کیونکہ وہ مہمانی ہی ایسی ہے۔ حضرات فکر آخرت تب دلوں میں پیدا ہوتی ہے جب ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ آخرت کے دن اللہ رب العزت کا حساب کیسا ہے، حساب و کتاب کیسا ہوگا۔ فرمایا حساب و کتاب کے دو معاملات ہوں گے۔ فرمایا ایک تو وہ شخص ہوگا، کچھ اشخاص 70,000 اشخاص احادیث میں آیا ہے، لیکن مسند احمد کی روایت میں آیا ہے کہ ہر لاکھ میں سے 70,000 اللہ رب العالمین بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرمائے گا۔ 70,000 وہ ہیں جن کو بغیر حساب کے اللہ بھیج دے گا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹے گا اور سوالات کرے گا اس طریقے سے کہ وہ مانتے جائیں گے، تو نے میرے بندے یہ گناہ کیا تھا نا، ہاں اللہ نے یہ کیا تھا، تو نے یہ کیا تھا نا، اے اللہ یوں کیا تھا۔ اللہ کہے گا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ فرمایا آخری گروہ وہ ہوگا، فرمایا اس سے اللہ رب العالمین یوں پوچھے گا تو نے ایسا کیوں کیا تھا۔ فرمایا من حوسبا فقد عذبا من نوکشا فقد عذبا، فرمایا جس سے میرے رب نے مناقشہ کر لیا، جس سے کیوں کا لفظ پوچھ لیا، فرمایا وہ جہنم میں جائے بغیر نہیں رہے گا۔ یہ کل قیامت کا دن ہے، یہ نہ ہو کہ ہم اس دنیا میں ایسے اعمال کر کے جائیں میرا رب کہے تو نے ایسا کیوں کیا تھا۔ تو حضرات آپ بتائیں ہمارا حال کیا ہوگا، جہنم میں جانے والا ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی حالت یہ ہے کہ اس دنیا میں بھوکے پیاسے اس دنیا سے جاتے ہیں۔ حضرت عمر ان کی عظمت کا کون قائل نہیں ہے، کہتے ہیں کہ عظمت تو وہی ہوتی ہے کہ جس کی گواہی دشمن بھی دے۔ حضرت عمر کی گواہی کون دیتا ہے؟ دشمن بھی دیتا ہے۔ اس دور کے عیسائی اور یہودی بھی دیتے ہیں، اور آج بھی عمر لا کے نام سے برطانیہ میں انگلینڈ میں قانون موجود ہے، وہ بھی مانتے ہیں کہ عمر ایک عظیم شخص تھا۔ یہ وہ عمر ہے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں وفات کا وقت قریب ہے تو میں نے آپ کا سر اپنی ران کے اوپر رکھا ہوا، مجھے کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے سر کو نیچے رکھ دو، میرے سر کو اپنے ران پہ مت رکھو، میرے سر کو نیچے مٹی پر رکھ دو تاکہ مجھے محسوس ہو کہ میں ابھی اسی مٹی پہ ہی تو جانے والا ہوں۔ اور پھر کہتے ہیں عظیم انسان ہے، فرمایا ویلو
ویلی وویل امی ان لم یرحمنی ربی، فرمایا ہلاکت ہے میرے لیے اور میری ماں کے لیے اگر میرے رب نے مجھ پر رحم نہ کیا، اگر میرے رب نے مجھے رحم نہ کیا۔ اور پھر کیا الفاظ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر اس روایت کے راوی، فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کل قیامت کے دن اگر اللہ رب العالمین نے یہ کہہ دیا کہ تمام لوگ جہنم میں جائیں گے، ایک بندہ جنت میں جائے گا، عمر امید کرتا ہے کہ وہ عمر ہی ہوگا۔ فرمایا اگر اللہ کل قیامت کے دن یہ کہہ دے کہ تمام لوگ جنت میں جائیں گے، ایک بندہ جہنم میں جائے گا، عمر ڈرتا ہے کہ کہیں وہ عمر ہی نہ ہو، عمر ڈرتا ہے۔ حضرات ان کے معاملات یہ ہے کہ وہ آقا کی زبان مبارک سے جنت کی خوشخبریاں پا چکے ہیں، لیکن پھر بھی سجدوں میں گر گر کے رو رہے ہیں، پھر بھی ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے، پھر بھی وہ اپنے گناہوں پر پشیمان ہیں، وہ اپنے معاملات کو دیکھ کر روتے ہیں۔ حضرات سب سے پہلی چیز آپ کی اپنی کتاب زندگی ہے، آپ اور میں جب اپنی زندگی کی کتاب لکھ رہے ہیں اور روزانہ کا ایک صفحہ پلٹ رہے ہیں، روزانہ کا ایک صفحہ۔ اگر ہماری عمر 40 سال ہے تو ہم کم از کم 40,000 صفحات لکھتے ہیں اپنی زندگی کے، اور لکھنے والے کون ہیں؟ قیامت کا روزانہ کی ہماری کتاب لکھی جا رہی ہے۔ ہم اپنی اس کتاب زندگی میں روزانہ کا رونا لکھوا لیں، روزانہ آخرت کی یاد لکھوا لیں۔ حضرات جب آپ کے اور میرے دل میں یہ بات آ جائے گی نا کہ ہم کسی بھی چیز کو دنیا میں ہوتا ہوا دیکھ کر اللہ رب العزت اور اس کی آخرت کی طرف فوراً توجہ چلی جائے، سمجھ لیجئے کہ ایمان ابھی باقی ہے۔ لیکن اگر اٹھتے ہوئے جنازے بھی دیکھ کر، جنازے پڑھتے ہوئے بھی، قبرستان میں آتے جاتے بھی ہمارے دل نہ دہلے، پھر بھی ہم گناہ کریں، تو سمجھ لیجئے ایمان باقی نہیں ہے۔ وہ لوگ عمل کر کے بھی روتے ہیں اور کہتے ہیں اگر عمر پر رب نے رحم نہ کیا تو عمر برباد ہو جائے گا، عمر ہلاک ہو جائے گا، عمر تباہ برباد ہو جائے گا۔ یہ حالت ہے حضرت عمر کی۔ اور حضرت ابو ہریرہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو رو رہے ہیں۔ اس نے کہا روتے کیوں ہیں؟ اللہ کی قسم میں اس بلندی پہ جا کے میری شام ہو رہی ہے کہ جس بلندی کے آگے صرف 2 ہی رستے ہیں، جنت اور جہنم۔ اب اگر جنت ہے تو وہ اللہ رب العالمین سے میں پوری امید رکھتا ہوں، لیکن اگر ابو ہریرہ کو رب نے جہنم دے دی تو ابو ہریرہ کدھر جائے گا؟ ابو ہریرہ کی تو شام ہی ہوگی، اس کی تو رات ہی ہوگی، اس کی کبھی صبح نہ ہوگی۔ یہ وہ ابو ہریرہ ہے جو سید المحدثین ہیں، اور ان کی اپنی یہ حالت ہے کہ آپ یہ ان الفاظ سے اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ حضرات آخرت کی یاد تب ہی دلوں میں پیدا ہوگی جب ہم اپنے دل میں دنیا کی ذلت، اس کی خفت، اس کی ذلیل ہونا اپنے دل میں ہم اس کی گہرائیوں میں داخل کر لیں گے۔ اور اگر ہمارے دلوں میں یہ بات ہے کہ نہیں اس دنیا میں بھی کچھ حاصل کرنا چاہیے، تو پھر یاد رکھیے آپ کا ایمان شاید ابھی باقی نہیں ہے۔ اپنے ایمان کی جو ہے وہ آپ کے ایمان کی بڑی قدر و قیمت ہے اگر آپ مومن ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے من اراد الآخرۃ وسعی لها سعیھا، جس نے آخرت کا ارادہ کیا، آخرت کی سوچ رکھی اور اسی کے لیے کوشش کی، فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں وہ مومن ہے، فرمایا وَكَانَ سَعْيُهُ مَشْكُورًا، کل قیامت کے دن اس کی کوشش کا کیا کیا جائے گا؟ شکریہ ادا کیا جائے گا۔ اور شکریہ اللہ کا ادا کرنا کوئی عام نہیں ہوتا۔ اللہ شکریہ ادا کرے تو جنتوں کے محلات کے مہمان بن جاؤ گے، جس کی ایک اینٹ چاندی کی اور دوسری سونے کی ہے، اور اس میں گارا کستوری کا ہے، جس میں حوریں چل پھر رہی ہیں، تمہارے انتظار میں بیٹھی ہیں۔ اللہ جب بھی شکریہ ادا کرتا ہے کسی شخص کا، وہ عام شکریہ ادا نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے سنایا پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
الحمدللہ